بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایک مسلمان کے لیے جس طرح نیک اعمال کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان نیک اعمال کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ اگر نیکیاں تو کیں اور ان کی حفاظت نہ کی تو یہ محنت کر کے ضائع کرنا بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی پورا مہینہ ملازمت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، مہینے بعد جب اسے تنخواہ ملی تو ساری تنخواہ کو اس نے آگ لگا دی یا پانی میں بہا دیا، کنویں میں پھینک دیا۔ جس طرح یہ بندہ بے وقوف ہے، اس سے بڑا بے وقوف وہ مسلمان ہے جو مشقت سے، محنت سے، مجاہدے سے نیکیاں جمع کرتا ہے، لیکن خود ہی ان نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ نیکیاں ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہ کی نحوست کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو عموماً اور دیندار لوگوں کو، نماز، روزے، تلاوت، تسبیح کے پابند لوگوں کو خصوصاً ان گناہوں کے بارے میں جاننا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ ان گناہوں میں مبتلا ہوں اور ہماری محنت مشقت سے کی ہوئی نیکیاں ضائع اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ ان میں کچھ گناہ تو وہ ہیں جو نیکیوں کو بالکل سرے سے، جڑ سے ہی ختم کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے نیکیاں کا اجر اور ثواب یا کم ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے نیکیوں کا ثواب سے یہ بندہ خود کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اس کی ہوئی نیکیوں سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ کتنی حسرت اور افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو، لیکن عین سخت ترین ضرورت کے وقت اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ اپنے کمائی سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کی مدد کے لیے تیار ہو، تو یہ کتنا حسرت کا اور افسوس کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ حسرت قیامت میں ہم میں سے کسی کو دیکھنی پڑے کہ مشقت سے کی ہوئی نیکیاں، اور آج جب سخت ضرورت تھی ان نیکیوں کی، وہ ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہی نہ ہوں، یا موجود ہیں لیکن ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو ان گناہوں کا بیان ہوگا، توجہ سے سننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سب سے پہلا گناہ جو نیکیوں کو بالکل جڑ سے ختم کر دیتا ہے، وہ ہے اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی بھی مخلوق کو شریک سمجھنا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے نبیوں سے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کن الفاظ میں خطاب کیا، ذرا غور سے سنیے۔ سورہ انعام میں 17 انبیاء کا نام لے کر اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا، اور 17 انبیاء علیہم السلام کے تذکرے کے بعد آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض والمحال یہ محبوب اور برگزیدہ ہستیاں بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے۔
اور پھر سورہ زمر میں آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کر کے اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اور جو انبیاء آپ سے پہلے گزر چکے ان کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی تھی۔ کون سی وحی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے تمام اعمال صالحہ برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ نبی ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتا ہے، لیکن امت کے دل میں شرک کی نفرت بٹھانے کے لیے اس قسم کا خطاب انبیاء علیہم السلام سے کیا گیا۔ تو سب سے پہلے جس گناہ سے ہم نے بچنا ہے وہ ہے اللہ کی ذات، صفات، اختیارات میں کسی بھی مخلوق کو شریک ٹھہرانا۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بندہ کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ پاک نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو تو معاف ہرگز نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ یعنی شرک سے نچلے درجے کے جتنے بھی گناہ ہیں جس کو چاہے گا بخش دے گا، چاہے اللہ پاک ابتداءً ہی اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، یا اللہ نہ کرے کچھ عرصہ جہنم میں ان کبیرہ گناہوں کی سزا بھگتے، اور سزا بھگتنے کے بعد اللہ پاک معاف کریں اور جنت میں چلا جائے، چاہے کروڑوں سال جہنم میں رہ کر جنت میں چلا جائے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، ایک ذرے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور شرک بھی کتنا، ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے برابر شرک کیا، تو اللہ بچائے ہمیشہ 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 کی جہنم ہے۔ کتنا خوفناک انجام ہے، سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے کتنے نادان مسلمان بہن بھائی ہیں جو کم علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کلمہ پڑھتے ہوئے اور نماز روزہ تسبیحات کرتے ہوئے بسا اوقات شرک جیسی گندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے مسلمان بہن بھائیوں کو بہت پیار کے ساتھ، ہمدردی اور شفقت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہر قسم کے گناہ سے اور خاص طور پر شرک سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بقیہ گناہ جو نیکیوں کو تباہ کرتے ہیں ان کا بیان انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔